پاکستانی ہوں، میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور دوسرا، یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم، جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیے ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے. ہم یہ سب کچھ بلکہ ان کو تیزی سے آگے طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جو پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئے. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر، ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن پہ، کیونکہ ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیے، ٹیکنالوجی زونز بنائے. تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے، کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں، بلین ٹری سونامی، یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں، جو ڈیمز ہم نے بنائی، وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا. لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن ہے پارٹ ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے. پھر جو ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے، عظیم قوم بنتی ہے، اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا، دو سپر پاورز تھی دونوں طرف، وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے، انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے. امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف، یہ جو چینج لے کے آئے تھے، یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے، یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آگے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا لیٹلی. تو کوشچن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ، اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا، میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ وہ کہہ رہے بڑا کینڈیڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی، جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے، تو آپ نے سچ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی کونے؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر ہے اس کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا ہے تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا، کہ ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ، اور کیونکہ ساری زندگی میری ہار جیت پہ گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ failure is an orphan
and success has many fathers. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنیں, کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے, وہ قرضے بھی دے سکتی ہے, وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے, لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رلتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس, اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جدھر جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ